اگر برصغیر پاک و ہند میں کامیڈی کی باقاعدہ بنیاد رکھی ہے جس کے بعد جو ہے باقی لوگوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا تو وہ عمر شریف صاحب ہی تھے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل صدیقی جو ان کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس میں کام بھی کر چکے ہیں. نسیم وکی صاحب ہیں, کامیڈین ہیں, کوئی بھی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. اور آپ دونوں حضرات سے جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں جو ٹون سیٹ کی وہ یہ کی کہ عمر صاحب چلے گئے لیکن اپنا اتنا قیمتی کام پیچھے چھوڑ کے چلے گئے, اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. ان کے کام کو آج ہم سیلیبریٹ کریں گے اور ان کی جو یہ سا ٹیلنٹ تھا اس کے بارے میں ہم جو ہے بتائیں گے آگے لوگوں کو بھی کہ بھئی کام جب کیا جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. شکیل صاحب آپ نے تو بڑا کام بھی ان کے ساتھ کیا, وہ بکرا قسطوں کی شاید سیزن 2 میں آپ ان کے ساتھ تھے. تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ ایک سپر سٹارڈم کا ڈرامہ تھا جہاں پہ ہر ہفتے انتظار کیا جاتا تھا کہ ٹیپ لے کے آئیں گے, وہ VCR میں وہ لگائیں گے کیسٹ, اور فیملیز بڑی جایا کرتی تھی اس زمانے میں تھیٹر دیکھنے کے لیے خاص طور پہ. جی السلام علیکم سب کو, آپ کے سننے والوں کو بھی اور جو موجود ہے سب کو. عمر بھائی یہ جو بکرا قسطوں پہ ڈرامہ تھا نا, یہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مطلب ہے کہ پورے دنیا میں اتنا مشہور ہو جائے گا, ہٹ ہو جائے گا. ہم اسے کہتے تھے کہ جیسے دلیپ صاحب کی فلم تھی نا مغل اعظم, اس طرح کا یہ ڈرامہ بن گیا, اس طرح کے مطلب پسند کیا جانے لگا. تو یہ ڈرامہ بس ایک اشتہار آیا تھا اخبار میں, اس پہ لکھا تھا بکرا قسطوں پہ. اس زمانے میں بقرعید کا زمانہ تھا, بقرعید کا ڈرامہ تھا یہ, تو لوگوں نے اس میں لکھا تھا کہ بکرا آپ قسطوں پہ لے سکتے. تو عمر بھائی نے وہ نام وہاں سے لیا اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بکرا قسطوں کا یہ 1 سے لے کے 5 تک ہم نے کیا اس کو. تو ماشاءاللہ سے یہ ڈرامے نے ہمیں پہچان دی, اور اللہ کے بعد ہمیں جو اگر پہچان ہماری کروائی ہے تو اس میں میں ہوں, لالا ہے, سلیم آفریدی ہیں, نسیم وکی بھی ہے اس میں. ہمیں جو ہے وہ پہچان ہماری عمر شریف کے توسط سے ہوئی, ان کے ساتھ کام کر کے ہوئی. اور ان کے ساتھ کام کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ اپنے آپ کو 24 مطلب پورے 14 طبق اپنے پر روشن رکھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک دن جو سین کرتے تھے وہ دوسرے دن نہیں کرتے تھے, تو ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل یہی کام میں پوچھنے والی تھی کہ وہ جو اسکرپٹ ہوتا تھا کیا وہ اسکرپٹ سارا اسکرپٹڈ ہوتا تھا یا پھر اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی امپرووائزیشن ہوا کرتی تھی یا کوئی سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہوا کرتا تھا؟ ہاں نہیں, وہ تو ہوتی تھی روز تھوڑا مطلب اس میں بہتری آتی جاتی تھی. اور یہ ہوتے یہ ڈرامے جو ریکارڈ ہوتے تھے نا یہ 22ویں 23ویں دن ہوتے تھے. اور ایک ڈرامہ بکرا قسطوں کا پارٹ 4 ہم جب کر رہے تھے نا, اس زمانے میں عمر بھائی کی ایک فلم ریلیز ہونے والی تھی 420. تو عمر بھائی نے کہہ دیا یار اس دفعہ ڈرامہ نہیں کروں گا کہ میری فلم لگ رہی ہے, میں ذرا فلم میں وہ دیکھوں گا, فلم کو دیکھوں گا. وہ ڈسٹریبیوٹر بھی تھے میرے خیال میں اس فلم کے, اور وہ آل ان آل تھے اس فلم کے 420 کے. تو میں نے بھی اس میں ایک چھوٹا سا رول کیا تھا, ہماری پوری ٹیم تھی اس کے اندر جو کراچی میں کام کر رہا تھا اس وقت. تو وہ فلم لگ رہی تھی تو عمر بھائی نے کہا, پھر کیا ہوا پتہ نہیں, آرٹسٹوں نے کہا کہ عمر بھائی یہ عید ہماری خراب ہو جائے گی, کام ڈرامہ کر لیں. تو ان کو ذرا خیال آیا, انہوں نے بولا اچھا. تو چاند رات کے 2-3 بجے رات کو کہا اچھا ایسا کرو, پرمیشن تو سب ہوئی ہے. تو ڈرامہ کوئی تیار نہیں تھا, کرنا تھا ہم نے پارٹ 4 بکرا قسطوں کا پارٹ 4. تو ہمارے پاس اسکرپٹ تو کیا ایک لائن نہیں لکھی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا کیا کریں, بولے تم لوگ سب جو ہے نا عید کی نماز کے بعد نا کھانا وانا کھا کے 2-2:30 بجے ہال پہ پہنچ جاؤ. ہم پہنچے, اکٹھے ہوتے ہوتے 4 بج گئے. اب ڈرامہ شام کا شو ہوتا تھا 6:30 بجے. اب عمر بھائی نے کاغذ قلم منگوایا, لکھنا شروع کیا, اب لکھ کے سب کو پیج دیتے گا کہ یہ. تو ہم نے انٹرول تک ڈرامہ کیا, اب انٹرول کے بعد ڈرامہ نہیں تھا. اب بولے آپ کیا کریں, بولے بیٹھ جاؤ, انٹرول ہوا ہے نا 15 منٹ کا وقفہ ہے. تو اس 15 منٹ میں انٹرول کے بعد ڈرامہ لکھا گیا. وہ اس طرح سے وہ ڈرامہ ہوا. تو عمر بھائی نے ہمیں یہ سکھایا, یہ نسیم وکی بھی بیٹھے ہوئے ان کو ہی پتا ہے, ہمیں سکھایا ہے کہ ارجنٹ ڈرامہ کیسے کرنا, کیسے ایک دم کھڑے ہو جاؤ 1 منٹ کے اندر. وہ سپاہی تھے کہ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ ڈرامہ کر دیتے تھے. کمال بات ہے. یہ سٹوری کسی شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھی. نسیم صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی, بیکاز پھر اس کے بعد وہ لاہور بھی شفٹ ہوئے, جو وہاں پر شمع سنیما تھا اس کو لاہور تھیٹر میں بھی بدلا. کیا امپیکٹ ہے جو تھیٹر ہے پاکستان میں خاص طور پہ جس میں فیملیز دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی, ولگیرٹی نہیں تھی, پھر وہ ٹیپس پہ پوری دنیا میں وہ ڈرامہ جا رہا ہے, جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ عمر شریف کو نہ جانتے ہوں. سو کیا ان کی چھاپ تھی جب وہ لاہور شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, کیسے انہوں نے ری شیپ کیا؟ میری جب ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی, میں کراچی سے مسقط جا رہا تھا, شکیل بھائی کے ساتھ بھی اسی وقت میری ملاقات ہوئی تھی. تو شکیل بھائی ہمیں ڈرامے پہ لے کر گئے عمر بھائی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو, تو ہم نے کہا مسقط ڈرامہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس وقت شکیل بھائی بھی میرے سینئر ہیں, تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یار دیکھنا تم ایک دن بہت کامیاب ہوگے. تو عمر بھائی سے ملاقات کرائی تو انہوں نے نا مجھے ہلکی سی چھڑی ماری, کہتے بہت تیز لگتے ہو تم.
تو واپس آئے تو لاہور تھیٹر میں اپنا تماثیل میں ایک ڈرامہ تھا، تو مجھے فرسٹ ٹائم چانس ملا تو عمر بھائی کے ساتھ کام کرنے کے لیے. میرے لیے یہی بہت بڑی ایک بات تھی کہ آج میں نے عمر شریف صاحب کو لائیو دیکھنا ہے، آج ان کو میں نے سامنے سے دیکھنا ہے. تو میں 2 دفعہ ان کے روم کے سامنے سے گزر گیا کہ دیکھتا ہوں اور اس کے بعد حوصلہ نہیں پڑا کہ اندر جاؤں. ان کی جو گریس تھی، انہوں نے ٹکسیڈو سوٹ پہنا ہوا، بوشو لگائی ہوئی، اور شوٹنگ سے سیدھا تماثیل آئے. اس کے بعد ریہرسل شروع ہونے لگی تو مجھے دیکھ کے کہتے نسیم یار تم بڑے اچھے آرٹسٹ ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں، تو بیٹا ابھی اس ڈرامے کے اندر بہت اچھا کام کرنا ہے، ڈرامہ بہت بڑھیا ہے. اور ایک بات بتاؤں بیٹا، گندی بات نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی. ہمیں لافٹر آئے یا نہ آئے، فیملی آتی ہے ڈرامے میں، ہم نے صرف فیملی کو ڈرامہ دکھانا ہے. تو میں نے کہا جی بھائی جان جیسے آپ بولیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اور دل میں ایک بات تھی کہ جب عمر بھائی کے ساتھ کام کریں گے ہم تو بہت ہنسائیں گے. ہمیں تو جس طرح کی ہمارے کامیڈی ہمیں آ رہی تھی کہ آج عمر بھائی کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کتنا ہنساتے ہیں. تو جب ہم انٹر ہوئے ڈرامے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے لافٹر آ رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑا لافٹر بڑی کلیپ کیوں نہیں آ رہی. سوچ رہے کہ پتہ نہیں پبلک ٹھنڈی ہے آج. اس کے بعد عمر بھائی انٹر ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا ہے، تو تھیلا پکڑ کے انٹری کرتے ہیں تو جتنا ہال میں مطلب آڈینس بیٹھی ساری کھڑی ہو جاتی ہے اور کلیپ نہیں بند ہو رہی. تو عمر بھائی کھڑے دیکھ رہے کلیپ ہو رہی. اب جیسے ہی کلیپ تھوڑی سی بند ہوئی ہے عمر بھائی نے ہلکا سا ڈانس کیا ہے، پھر وہیں سے کلیپ شروع ہو گئی. اس کے بعد عمر بھائی نے ایک جو آج تک ان کے ورڈ مجھے یاد ہے جو آئٹم کرتے تھے کہ دیکھو صرف غور سے پھر بات کرنا کسی اور سے، میں پاس ہمارے آیا ہوں، چیز انوکھی لایا ہوں، چیز ہے وہ پینے کی، رات ہے وہ جینے کی، ٹھنڈے کا وہ سینے کی، اس میں وٹامن سی بھی ہے، شاید تم نے پہلے پی بھی ہے. وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھٹے ٹکا رہتے ہیں، سینے میں جلن ہوتی، پیروں میں جلن ہوتی. جو بولنا شروع کیا ہے وہ بول رہے ہیں، کلیپ ہو رہی ہے. اب ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یار پبلک ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہی. اب آڈینس ہمیں دیکھے تو ہماری بات پہ ہنسی آئے نا کسی کو. اس طرح کا مرکز بنے ہوئے، مطلب زندگی میں ہم نے کسی ایسے فنکار کو نہیں دیکھا کہ جو سیٹ پہ کھڑا ہو اس کے ارد گرد 10 لوگ کھڑے ہوں اور لوگ کسی ایک کو دیکھ رہے ہوں. نہیں، صرف فوکس میگنیٹ سے، وہ میگنیٹ سے اٹینشن جو تھی وہ ساری بھی. ایک اور بات پوچھوں گی میں نسیم صاحب آپ سے، کچھ لوگ کچھ فنکار ہوتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں ان اے وے کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی اور آؤٹ شائن کر دے یا کوئی اور جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی اپنا بیسٹ جو ہے وہ کرے تاکہ اوور آل پروڈکشن جو ہے وہ بڑی خوبصورت نکل کے نکلے. پوری دنیا میں اتنے شاگرد نہیں ہوں گے کسی کے جنہوں نے ان کے ساتھ نہیں بھی وقت گزارا، جنہوں نے ان کو نہیں بھی ملے، وہ بھی انہی سے سیکھ کے انہی کا کام کر کے سٹار بنے ہیں. پورے ایشیا میں جہاں بھی اردو اور پنجابی میں کامیڈی کی جاتی ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عمر شریف صاحب سے باہر ہوں. ان سے ٹچ کیے بغیر، ان کی بات کیے بغیر، ان سے انسپریشن لیے بغیر، ان کے رول کو ٹچ کیے بغیر، ان کے لکھے ہوئے بغیر اور ان کے کنٹینٹ کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں اپنا کام کرتا ہوں، میں یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سب کی انسپریشن عمر بھائی سے ہے اور انہوں نے اس موضوع پہ ہنسایا ہے جس کو سوچنا بہت مشکل ہے. مطلب ایسے کنٹینٹ پہ مطلب آپ دیکھیں کہ تھیٹر میں آ جائیں تو آپ کو عمر بھائی اکیلے نظر آئیں گے، فلم میں آ جائیں، فلم سازی میں آ جائیں، فلم کی مصنف نگاری میں آ جائیں، پھر اس کے بعد موسیقی میں آ جائیں، شاعری میں آ جائیں، پھر اس کے بعد کیسٹ کی دنیا میں آ جائیں، کیسٹ میں انہوں نے کتنا نام بنایا، پھر سٹینڈ اپ کامیڈی میں آ جائیں، پھر نجی محفل میں آ جائیں. جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ لاجواب کرتے تھے، کبھی لاجواب ہوتے نہیں تھے. اور پھر دوسری بات جو ان کے جو اندر کا انسان تھا اس کے بارے میں مطلب میں، لالا اور شکیل بھائی ہم لوگ جتنا جانتے ہیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے کتنی خیر رکھی تھی اور ان کی زبان میں کتنی برکت تھی سمجھانے کے لیے. مطلب دنیا سے لے کر آخرت تک سمجھاتے تھے، لافٹر بھی بتاتے تھے اور ساتھ اور یہی بات ہے نسیم صاحب کہ آج وہ اگر دنیا میں نہیں ہے تو آپ لوگ جس طرح عقیدت سے ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی جس طرح کریڈٹ دیتے ہیں. جی شکیل صاحب. جی کاٹ رہا ہوں. ایک چیز بتاؤں آپ کو، وکی نے جیسے بتایا نا کہ وہ دنیا اور دین دونوں ساتھ لے کے چلتے تھے، تو ان کو دین کی اتنی معلومات تھی ماشاءاللہ سے. اکثر ہم بیٹھتے تھے تو ساری رات ان سے دین کی بات بھی کرتے تھے، تو اچانک کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ میں وضو کر رہا ہوں. سب میں کہا کیوں؟ بولے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں. تو وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے اور ہم ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کا، وہ جب شو بیز میں آئے تھے وہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے، روزہ نماز پابندی کے ساتھ تھا. لوگ سمجھتے ہیں آرٹسٹ جو ہیں وہ صرف اسی کام میں ہیں، آرٹسٹ دین کی طرف نہیں ہے. کیسٹ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی شکیل بھائی ایک دفعہ لاہور میں نا، تو اسٹوڈیو میں جاتے تھے روزانہ، تو شوٹنگ کینسل ہو رہی تھی بار بار. تو ایک دن نا ہم گئے تو وہاں پر ایک عورت آئی، اس نے کہا عمر بھائی میں بہت غریب ہوں، میری بہن کی شادی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کپڑے بنائے نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے. تو
تو عمر بھائی نے کہا اپنا بیٹا کتنے پیسے لگیں گے؟ اس نے کہا عمر بھائی میں سادہ سا نکاح کرنا ہے. عمر بھائی نے کہا نہیں, ابھی آپ میرے پاس آئی ہو نا تو اس کی شادی ایسی ہونی چاہیے جیسی تو نے سوچی ہوئی ہے. اس کا پورا جہیز بنایا, اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, اور انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ آئیں گے؟ انہوں نے کہا 40-50 آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں 100-150 بندے کا ارینج کرو, ٹھیک ہے, سب کو کھانا اچھا کھلاؤ. اور پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی کہا کہ تمہارے کپڑے بھی میری طرف سے ہیں, یہ لو سارے پیسے. اب جتنے کیسٹ سے پیسے لیے تھے اتنے ہی جیب سے ڈال کے اس کو اس کی بہن کی شادی کے لیے دے دیے. اور کیسٹ کر کے کہتے ہیں یار یہ جو کینسل ہو رہی تھی نا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی غلطی ہو رہی تھی, نہیں, آج کے دن کے لیے کینسل ہو رہی تھی, آج اس عورت کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں چنا تھا. اور میں نے کہا کہ عمر بھائی یہ آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتا بیٹا ایک بات یاد رکھو, یہ میں نے پہلی بار عمر بھائی سے سیکھی تھی بات, کہ جب کوئی بندہ کسی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کیسے دیتے ہیں, وہ پھر بندہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اس کو کس کے پاس بھیجنا ہے, پھر اس کے پاس بھیجا جاتا ہے. اوپر میری ڈسکس ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ اس کو عمر کے پاس بھیجو, وہاں جائے گی, پھر اس کو وہاں سے ملے گا. تو میں کتنا خوش نصیب ہوں, میری اوپر ڈسکس ہو رہی ہے. کتنے خوبصورت پرسپیکٹیو ہے. آئی ہوپ یہ جو گفتگو ہے اس سے لوگ سنیں اور وہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. شکیل صاحب, obviously بڑے یادگار لمحے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ڈرامہ موجود ہی نہیں تھا, ادھر بیٹھے بیٹھے لکھا. اس کے علاوہ ذرا بتائیے کہ کبھی کوئی غصہ بھی آتا ہوگا نا, کوئی جیسے نہیں کام ہو رہا, کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو پھر وہ بھی کیا مذاق میں ڈانٹ پڑتی تھی یا وہ بڑا سیریس؟ عمر بھائی کے ساتھ غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اچھا. عمر بھائی کام کے لیے اتنا وہ ہوتے تھے, اتنا اس کے اندر انوالو ہوتے تھے, کہتے تھے غلطی پہ ہمیں ڈانٹ بھی, نسیم نے بھی بہت ڈانٹ کھائی ہے, میں نے بھی بہت کھائی ہے, بہت بری طرح سے, لیکن وہ صرف اسی وقت تک ڈانٹا, 2 منٹ بعد 4 منٹ بعد خود مذاق کرنا شروع کر دیتے, ہمیں ریلیکس کرتے تھے, ہمیں ریلیف دیتے تھے کہ یہ کہیں وہ ٹینشن میں رہا کہ میں نے ڈانٹا ہے تو یہ کام ہی نہ ہو ان سے. تو وہ ریلیکس بھی کرتے تھے آرٹسٹوں کو نا, لیکن ڈانٹتے تھے, وہ کام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ کام کر رہے ہو نا تو دل سے کرو, ٹکا کے کرو. اور یہ جیسے نسیم نے بتایا نا کہ یہ لینا دینا, وہ ہاتھ کے بھی ماشاءاللہ بڑے کھلے تھے آرٹسٹوں. مطلب آپ محفل جما لینا, کھانا منگانا, رات بھر سب کو بیٹھانا, گپ شپ لگانا, تو وہ محفل جمانے والے آدمی تھے وہ ماشاءاللہ سے. انہوں نے ساری زندگی, جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی نا, جب سے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے, پھر وہ اور اولاد کا غم بھی بہت بڑا ہوتا ہے. جی یہ بھی سب سے بڑا غم وہی تھا, بیٹی کا غم تھا. میں بہت بڑا اولاد کا غم ہے. وکی بھی آئے ہوئے تھے, تو میں جب ہمیں پتہ لگا تو ہم اسی دن, ہمیں فلائٹ نہیں ملی تھی, تو میں لالا سلیم آفریدی, اپنا ایک دانش مقصود اور ایک یونس میمن, ہم نے ٹرین کی ٹکٹ کرا کے, ہم نے بولا نکلو اور ہم صبح پہنچ جائیں گے نا. ہم پہنچے تھے اور عمر بھائی امریکہ سے آئے تھے. عمر بھائی کو بتایا نہیں گیا تھا, ان کو لاہور ایئرپورٹ میں پتہ لگا تھا کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو یہ بتایا تھا کہ بھائی ان کی طبیعت سے نہیں اب پہنچے. آپ یقین کیجئے, مجھے تو چپ کرانا نہیں آتا نا کسی کو, ظاہر ہے اب ہم سے بڑے, وہ ہم ان کا احترام, اب ان کو چپ کرائیں. پھر بھابھی کو ایک طرف دیکھ رہے تھے, تو وہ بیٹی کا غم ان کو لے کے گیا. مجھے لگتا ہے 75% جو نا وہ بیٹی کا بیمار تھے. چلے تھوڑا سا اس گفتگو کو میں اس نوٹ پہ چھوڑنا چاہتی ہوں جہاں پہ ہم عمر صاحب کی زندگی کی جو ان کا یہ سارا یہ ٹیلنٹ اور ان کا جو سارا کام ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے جائے. سب سے فیوریٹ اگر میں آپ سے پوچھوں نصیب کی پرفارمنس ہے آپ کی, ویسے تو مشکل ہے پک کرنا, لیکن چلے ایک چیز جیسے آپ کہیں گے بھی اس نے مجھے بڑا متاثر کیا کام نے, اور یہ آگے آنے والے کامیڈینز کے لیے بھی بڑا ایک سیکھنے کے لیے چیز ہے. دیکھیے عمر بھائی ایک انسٹیٹیوٹ تھے, وہ جو بھی چیز بناتے تھے لاجواب بناتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جتنے بھی کردار کیے ہیں اپنے, وہ تو لاجواب ہیں, ان کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ گووندا کی جو فلم ہے, وہ تھانے والا ایک سیٹ ہے جس کے اندر عمر بھائی نے پرفارمنس کی ہے, وہ آپ دیکھیں جملہ ٹو جملہ جو ہے پورے سارا کاپی سین اٹھائے ہوئے, پورے سین اٹھا کے فلموں میں چھاپے ہوئے. تو میں اتنا ہنسا ہوں میں اس بات پہ شکیل بھائی. تو لڑکے کو جب اب اس کو پولیس والا فون اٹھا کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا, کہتے ہیں جی آپ کے تھانے میں بم ہے. تو عمر بھائی کہتے ہیں کہاں رکھا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے سنتری کی جیب میں ہے. تو سنتری کو بلا کے کہتے ہیں بات سنو, تمہیں چھٹی ہے, اپنے گھر چلے جاؤ. گھر جا کے اتنے اچھے انداز سے کہا کہ بندہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا, گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جاؤ تمہیں چھٹی, کہتے ہیں سر ابھی میری ڈیوٹی میں ٹائم ہے. بولا نہیں جاؤ گھر جا کے پھٹو, یہاں دیواریں خراب ہیں. چلے اسی نوٹ پہ بہت شکریہ. گووندا نے کیا نہیں, وہ تو گووندا کا تو پورا کریئر میں بہت بڑے بڑے جو سین اور فلمیں وہ خیر مانتے بھی ہیں کہ جی اٹھائی ہے اس فلموں سے. جی شکیل صاحب. ماریا جی ایک بات کہوں آخر میں کہ جتنے بھی لوگ ان کے, میرا بولنا ضروری نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے سبھی دعا کریں گے ان کے لیے, لیکن جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دیکھیے ابھی ہم امان اللہ صاحب کا غم نہیں بھولے تھے کہ دوسرا غم ہمیں لگ گیا. تو دونوں کے لیے اور جتنے بھی چلے گئے ان کے لیے سب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کی. بہت شکریہ ہمیں جوائن